کی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا و مروہ اللہ ہی کی دو نشانیاں ہیں۔ ابھی آپ کے اس علاقے سے بہت سے لوگ جنہوں نے حج کرنے کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، ان کا نمبر آ گیا الحمدللہ، وہ جا چکے ہیں یا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اس صفا و مروہ کی زیارت بھی کریں گے وہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام حجاج کرام کو حج مبرورہ و سید مشکورہ کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس دیار میں پہنچیں اور حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صفا مروہ کوئی بہت اونچا بڑا بڑا پہاڑ نہیں ہے، یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ تو جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اے اللہ تو بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور بلندی کو پسند فرماتا ہے۔ تو اے اللہ تو نے ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو نشانی کیوں بنایا؟ نشانی بنانا تھا تو ہمارے دیش کا جو پاسبان ہے، جسے ہمالیہ کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، اے اللہ تو اسے اپنی نشانی بنا لیتا، کیونکہ تیری صفت ہے کہ تو بلند ہے، تو بالا ہے، بالائی کو پسند کرتا ہے، تو کیٹو کو پسند فرما لیتا جو دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ لیکن اے اللہ تو نے اسے اپنی نشانی نہیں بنایا، صفا و مروہ کو اپنی نشانی بنایا۔ اے اللہ تو جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ آج بھی وہ علاقہ خشک ہے، سوکھا ہے، جہاں پودا بھی نہیں اگتا ہے، اے اللہ تو نے اسے اپنی نشانی بنا لیا۔ بنانا تھا تو ہمارے دیش میں کشمیر ہے، جو ہمارے دیش کا مکٹ بنا ہوا ہے، اے اللہ وہاں کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ خود اس وادی سے بھی یہ آواز اٹھتی ہے کہ اگر بروئے زمین نستو ہمیں نستو ہمیں نست، کہ اگر زمین میں کہیں جنت ہے تو وہ ہم ہی ہیں، وادی کشمیر بولتی ہے۔ تو اے اللہ تو اس کشمیر کی وادی کو اپنی نشانی بنا لیتا، لیکن تو نے اسے اپنی نشانی نہیں بنایا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تو نے ان دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو اپنی نشانی بنایا؟ تو پھر تاریخ کے آئینے میں جھانکنا پڑے گا، ہمیں دنیا کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا، ہمیں انسان کے وجود کو جاننا ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ زمین پہلے جنوں کی بستی تھی، یہاں اجنہ بستے تھے، اور یہ زمین آگ کا گولا تھی۔ لیکن انسان کو بسانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر یہ زمین کہ جس میں بھومی کمپو ہو رہا تھا، زلزلے بہت آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اس زمین پہ مثل کیل نصب فرما کر زمین کو ساکت کر دیا۔ اب جب زمین ٹھہر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کو بھیجا۔ انسان کا وجود ہوتا ہے، انسان اس دنیا میں آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے، اب تو وہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے، اب وہ لنکا کا حصہ ہے۔ اس پہاڑ کا نام سرندیپ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا پہلا قدم رکھا، اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا وہاں سے سفر فرماتے ہیں
ہندوستان کے چپے چپے پہ قدم رکھتے ہوئے درہ خیبر سے گزر کر آج جہاں افغانستان ہے، جہاں آج ایران ہے، جہاں آج عراق ہے، جہاں آج شام ہے، غرض کے چلتے چلتے آپ عرب کی دنیا میں پہنچے، حجاز مقدس میں پہنچے، اور اس مقام پہ پہنچے جہاں حجاج کرام جاتے ہیں اور عرفات کے میدان میں جمع ہو کر دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ جب حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں، ابھی وہ دعا کریں یا نہ کریں، صرف احرام کی حالت میں اگر ایک پل کے لیے کسی مومن یا مومنہ نے وقوف کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے جیون بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیۃ و ثنا کی دعا اسی مقام پر قبول ہوئی تھی۔ تو اس عقیدے کو بھی میں پیش کرتا چلوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو اور اللہ ہی دے دے گا، ہے نا، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، ٹھیک ہے، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، ایسا بولتے ہیں۔ اچھا بتاؤ حج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سب وسیلہ ہی وسیلہ ہے، پورا حج وسیلہ ہے۔ میدان عرفات میں جا کر بندہ مومن اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تم دنیا میں دودھی کوٹ باڑی میں بھی معافی مانگتے ہو، اللہ تو گناہ ہر جگہ بخشنے والا ہے نا، بولو۔ لیکن نسبت کا فائدہ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے وہاں قبول کی تھی، تو اب جتنے حاجی صاحبان وہاں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کیا، ان کے ارادے کو قبول فرما کر کے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بولو آدم کی نسبت کام آئی کہ نہیں آئی؟ آئی نا۔ لوگ کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ کیا ہے؟ اچھا میں یہاں بتاؤں کہ اسی عرفات کے میدان میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کا نام ہے جبل رحمت۔ کیا نام ہے؟ جبل رحمت۔ جبل رحمت، رحمت کا پہاڑ۔ بولیے کوئی پہاڑ بھی رحمت والا ہو سکتا ہے؟ بولیے، پہاڑ تو پہاڑ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اس کا نام رکھ دیا گیا کہ یہ جبل رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روز اول حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو وہاں اللہ نے رحمت کی برسات کی تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کا اثر قیامت تک باقی ہے۔ کتھا بجھتے چھنا بابا کچھ اسویدھا تو نہیں نا؟ تو سنو، حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی تو ڈائریکٹ دعا نہیں کی تھی، 350 سال تک دنیا میں گھوم گھوم کے دعا کرتے رہے، اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس پہاڑ پہ پہنچے تو آپ کو خیال آیا کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو شکوہ شکایت مت کرو کہ ہمیں نماز پڑھشی کنو ہمیں دعا قبول ہوچے نا، ہمیں روزہ رکھشی کنو ہمیں دعا قبول ہوچے نا، ہمیں تو دان کرچی کنو ہمیں ہمار دعا قبول ہوچے نا۔ بنگال میں بہت شکایت کرتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے ہمیں اٹا کرچی کنو ہمار دعا قبول ہوچے نا۔ اے مسلمانوں سنو، اپنی نیکیاں یاد مت کرو، جب دعا کی قبولیت سے محرومی ہونے لگے تو مایوس مت ہو، اپنی نیکیاں یاد مت کرو، اپنے عتیت میں جھانکو۔ عتیت ہی بولتے ہیں نا، پاسٹ میں، عتیت میں جھانکو اور دیکھو کہ امی کچھ کھوتی کولم کی کولم نا، کہ امی کچھ کھوتی کولم کی کولم نا۔ تو اگر جیون کی کھوتی یاد آ جائے تو اسی کو اللہ کا چھے پیش کر کے معافی مانگو۔ حضرت آدم بھی لرز گئے کہ 350 سال ہو گئے میری دعا قبول نہیں ہوتی، کی امی کسی کھوتی کولم نہ کی۔ تو آپ نے اپنے ماضی میں جھانکا
اب جو ماضی میں جھانکا تو دیکھتے کیا ہیں، جب اللہ نے مجھے زندگی دی تھی، جیون دیا تھا، تو فرشتے جو قدسی ملائک تھے وہ آدم علیہ السلام کے قدموں میں گرے ہوئے تھے، سجدہ ریز تھے۔ تو حضرت آدم کو حیرت ہوئی تھی کہ اے اللہ مجھ میں کیا خوبی ہے کہ جس کی بنیاد پر تو نے ان فرشتوں کو میرے قدموں میں جھکا دیا ہے، سجدے میں ڈال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو ظاہر کیا۔ جانتے ہو خوبی کہاں تھی؟ وہ خوبی حضرت آدم کی پشت میں تھی۔ وہ کیا خوبی تھی؟ نور محمد۔ نور محمد تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پشت سے نکال کر پیشانی میں رکھ دیا۔ اب جب نور کے اجالے کو آدم نے دیکھا تو ان کے من نے بھی چاہا کہ لاؤ سجدہ کر لوں، تو اللہ نے انہیں روکا کہ اے آدم تم سجدہ مت کرو، کیونکہ تم جھک جاؤ گے تو نور محمد جھک جائے گا۔ لہٰذا اپنا سر اٹھاؤ۔ تو جب آدم نے سر اٹھایا تھا تو جہاں اللہ کا نام تھا وہیں محمد الرسول اللہ کا نام تھا۔ آدم کی عقل و خرد نے یہ جان لیا یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے ذات۔ تو جانتے ہو حضرت آدم نے اور غور کیا کہ اللہ نے جب مجھے جنت بھیجا تھا تو جنت کے دروازے پہ بھی یہی نام دیکھا تھا۔ جب میں جنت میں گیا تھا تو ہر بلند مقام پہ میں نے یہی نام دیکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو عرضی لگائی اے اللہ، اے رب کائنات، اے پروردگارہ، اب تو میری تمنا کچھ اور ہے، اے اللہ میری آرزو کچھ اور ہے۔ وہ آرزو یہ ہے کہ اللہ جس کو تو نے چاہا ہے اس کی چاہت میرے من میں آ گئی ہے۔ আমি ওনার সঙ্গে ভালোবাসা করছি, আল্লাহ জিনার সঙ্গে আমি ভালোবাসা করছি, আমি ওনার দিদার করতে চাইছি, আমি ওনার জিয়ারত করতে চাইছি। আরে हमारी বাংলা टूटी फूटी समझ रहे हो ना? ওনার দিদার করতে চাইছি, ওনার জিয়ারত করতে চাইছি। तो जानते हो اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخون پر رسول اللہ کی تصویر کو اتار دیا۔ اب جب ہمارے نبی کی تصویر کو آدم نے دیکھا تو آدم کی محبت نے کہا، عشق نے کہا، بھالوباسا نے کہا یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو چومنے والی چیز ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے۔ چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ آنکھوں سے لگانا تھا کہ دعا قبول، حضرت حوا سے ملاقات ہو گئی۔ اب بہت شارٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب دونوں ملے، میاں بیوی میں بھالوباسا ایسی ہوتی ہے کہ اگر کچھ دن میاں بیوی نہ ملیں تو دونوں کو لجہ آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جب ملاقات ہو تو لجہ آتی ہے۔ حضرت آدم کو بھی لجہ آئی، حضرت حوا کو بھی لجہ آئی۔ جنت کے بعد دنیا میں پہلی ملاقات، اور جب لجہ آتی ہے تو نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں، انسان اپنے کو شرمندہ محسوس کرنے لگتا ہے، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اب جب نگاہ جھکی آدم و حوا کی تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک چھوٹا سا پاتھر ہے جو حضرت آدم کے قدم کو چوم رہا ہے۔ وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے، جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ حضرت آدم نے جب غور کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ یہ تو دنیا کا پتھر نہیں ہے، یہ تو جنت کا پتھر ہے۔ کہا یا اللہ، اس نے میرے ساتھ اتنی بھالوباسا کی، جنت میں تو صرف آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے، اوکھنے کچھو کشٹو نائی، اس نے میرے لیے اتنا کشٹ برداشت کیا، جنت چھوڑ دی۔ تو حضرت آدم کو بھی اس سے بھالوباسا ہو گئی۔ وہ پتھر جنت میں آدم علیہ السلام جہاں چلتے تھے وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا، اگر نعیم میں جاتے تھے تو نعیم میں جاتا تھا۔ جنت کے 8 طبق ہیں نا، تو جنت النعیم میں جاتے تو وہ جاتا، خلد میں جاتے تو وہ جاتا، فردوس میں جاتے تو وہ جاتا، جہاں آدم علیہ السلام جاتے وہ پاتھر بھی پیچھے پیچھے جاتا تھا۔
اب جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو اس پتھر نے بھی طے کر لیا کہ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں میرا محبوب نہ ہو۔ যেখানে আমার মাহবুব থাকবে সেখানে আমিও থাকবো, যেখানে উনি যাবেন সেখানে আমিও যাব। تو اے عزیزو اس چھوٹے سے پتھر نے جنت کو چھوڑ دیا اور آدم کے پیچھے پیچھے اس دنیا میں آ گیا۔ اب جب دنیا میں آیا تو آدم چلے تو وہ بھی چلا، جیسے جیسے آدم چلتے گئے وہ بھی چلتا گیا، حتیٰ کہ 300 سال تک پیچھنے چلتے چلتے جبل رحمت پہ پہنچ گیا۔ حضرت آدم نے پوری ہسٹری اس کی دیکھ لی، بھلواسا ہو گئی، تو کہا اے پتھر تو نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، تو اب تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے، تیرا مقام قدموں میں نہیں ہے، تیرا مقام تو سینے میں ہے۔ اور اس پتھر کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اس پتھر کو اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں ہے، کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے، نبی پیٹھ کے پیچھے کی خبر بھی نہیں رکھتے، دیوار کے پیچھے کی بھی نبی کو خبر نہیں، ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو نبی کے اندر پاور کتنا ہے دیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، کہ پاتھر میں سننے کی صلاحیت ہے؟ پاتھر دیکھتے پاربے؟ پاتھر بوجھتے پاربے؟ نہ پاتھر بوجھ پائے گا، نہ دیکھ پائے گا، نہ سن پائے گا، ہے نا؟ لیکن سنو، ایک پتھر وہ ہے کہ جو نبی کے سینے سے لگ گیا۔ تم کہتے ہو نبی دیکھ نہیں سکتے، نبی سمجھ نہیں سکتے، ارے نبی کے سینے سے اگر ایک پتھر لگ جائے تو قیامت تک کے لیے اس پتھر میں اللہ ایسی تاثیر دے دیتا ہے کہ جب حاجی صاحب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ کعبے کے پاس جاؤ اور اسی پتھر سے سامنا کرو، مل جائے تو چوم لو، نہ ملے تو لاٹھی سے چومو، لاٹھی سے بھی نہ ملے تو جہاں سے وہاں سے چومو۔ یہ حکم ہے نا بھائی؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ پتہ ہے نا؟ اس پتھر کو چومنے کا حکم ہے، نہ چوم سکو تو استلام کرنے کا حکم ہے۔ اور سنو، یہ پتھر ہے کیسا؟ یہ پتھر ایسا ہے کہ حاجی صاحب کے دل کا حال جانتا ہے، حاجی صاحب کی زندگی کے احوال سے بھی واقف ہے۔ جیسے ہی یہ حاجی صاحب اس پتھر کے سامنے جاتے ہیں وہ چین لیتا ہے یہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے، وہ چین لیتا ہے کہ نبی کا عاشق ہے یا نبی کا منافق ہے۔ تو سنو، جیسے ہی عاشق نبی پہنچتا ہے تو اس کے اوپر گناہ رہنے نہیں دیتا، وہ پتھر سارے گناہ کو کھینچ کر اپنی طرف لے لیتا ہے اور حاجی صاحب کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ لیکن سنو، خالی احرام پہن لینے سے حاجی صاحب ہو نہیں سکتے ہو جی، دل کو بھی صاف کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں کھوٹ لے کر کے گئے اور منافقت کی نبی سے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے بن کر گئے تو وہ پتھر چنتا ہے کہ گستاخ نبی ہے۔ جیسے ہی وہ اس پتھر کے سامنے پہنچ کر طواف کی نیت کرتا ہے تو یہ پتھر، تم دیوار کے پیچھے بھی کیا پہاڑ کے پیچھے بھی رہو، اگر حدود حرم میں ہو، یہاں مطاف میں اگر تم ہو تو یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے، یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے، چاہے تم پہاڑ کے پیچھے سے استلام کرو یہ پتھر تمہیں دیکھتا ہے۔ اگر منافق تم ہو تو یہ مومن کے جمع شدہ گناہ کو منافق کی طرف اڈیل دیتا ہے۔ تو برادران ملت، میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت، حجر سمجھتے ہو نہیں تم لوگ؟ پتھر سمجھتے ہو نا، اسی کو حجر عربی میں کہتے ہیں۔ تو جب حجر کے دیکھنے کی اتنی صلاحیت ہے تو سید البشر کے دیکھنے کی صلاحیت کیسی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رسول، سمجھ گئے نا؟ سنو،
تو پتھر کو سینے سے لگا لیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم کعبہ بناؤ. اور حضرت آدم علیہ السلام کعبہ بنانے میں لگ گئے. ماٹی لیا، گارا بنایا، دیوار اٹھانے لگے، پاتھر ساتھ ساتھ حتیٰ کہ من میں آیا کہ لاؤ اس پاتھر کو کعبے کی دیوار میں لگا دوں. اب جو کعبے کی دیوار میں لگایا نا تو اس کی سندرتا اور بڑھ گئی، اس کا حسن اور بڑھ گیا. اب جو حسن و جمال کو دیکھا، اس پتھر کے حسن و جمال کو دیکھا، تو آدم نے کہا کہ تو میرا عاشق ہے اور میں تیرا عاشق ہوں. اور عاشق کا کام ہی ہے کہ جب چاہتا ہے عاشق تو صرف دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوم لیا جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے بھی اس پتھر کو چوم لیا. سنو، آدم علیہ السلام سے آدمی ہوا، لیکن انسان کی فطرت آیا تھا عبادت کرنے کے لیے، جھگڑے کرنے لگا، فساد کرنے لگا، کفر و شرک کرنے لگا، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا. ٹھیک ہے، برائیاں بڑھنے لگیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اور نبی کو بھیجا. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک